इस वक्त दुनिया शदीद बेचैनी की लपीट में है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस बहरान के दौरान एक हिंगामी हुक्म जारी किया है जो सूरत हाल को यकसर बदल देने वाला दिखाई देता है। ये पेश रफत एक ऐसे वक्त में हुई है जब जंग बंदी के मुआहदे को नाफिज हुए अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे। तेहरान से मिलने वाले आए अशारे इंतहाई वाज़ेह और सख्त हैं कि वो एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये महज मामूल की कशीदगी नहीं है माही है, बल्कि एक अहम मोड़ है जो जंग के एक नए शाले को भड़का सकता है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। शायद किसी की नज़र में दूसरों के किए गए मुआहदों को तोड़ना फनी मुज़ाकरात का बेहतरीन नमूना हो, चाहे उसके नतीजे में पैदा होने वाली अफरातफरी को पूरी दुनिया ही क्यों ना भुगतना पड़े। मज़कूरा हुक्म पर गौर करने से मुझे ये महसूस होता है कि ये महज एक आम सियासी बयान नहीं है, बल्कि आलमी बरादरी के लिए ये पैगाम है कि ईरान अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, चाहे उसे बड़ी ताकतों के शदीद दबाव का ही सामना क्यों न करना पड़े। अमेरिका और म्यांमार ईरान के दरमियान जंग बंदी के ऐलान के बाद कशीदगी कम होने की जो उम्मीद पैदा हुई थी, वो तेजी से ख़त्म होती नज़र आ रही है। ईरानी क़यादत ने इस बात पर जोर दिया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी, सलामती या कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे और जंग से होने वाले नुकसानात का हर कीमत पर बदला लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि वो अंतहाई दबाव की हुकमत आमली जिसका मुजाहरा कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मैम में आपके बीसी अमाम की साथ कॉन्फ्रेंस में करना पसंद करते हैं, अब एक ऐसी हकीकत से टकरा रही है जो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी जितनी आसानी से किसी ऑपरेशनल आर्डर पर दस्तखत कर दिए जाते हैं। इस गैर यकीनी सूरत हाल की एक बड़ी वजह दोनों फरीकों के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियाँ हैं, ख़ास तौर पर जंग बंदी के मुआहदे के दायरा कार के हवाले से। जब ईरान ने यह ऐलान कर दिया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में वो फौरी जवाब देने के लिए तैयार है, तो सूरत हाल इस कद्र नाजुक हो गई है कि महज एक गलत फैसला भी बड़े पैमाने पर तसादम का बास बन सकता है। उसके अलावा ईरान का हर लिहाज से बैरूनी दबाव का मुकाबला करने के लिए अपने अवाम को तैयार रहने की काल देना ये जाहिर करता है कि वो मुकम्मल तौर पर मुकाबले की पोजीशन में आ चुके हैं। उसने मुझे इस बात पर फ़िक्रमंद कर दिया है कि जो मुआहदा बज़ाहिर हल नज़र आ रहा था, वो शायद महज एक शराब है जिसके पीछे कशीदगी की एक नई लहर छिपी हुई है। जाहिर है कि शहरत के लिए पुराने निज़ाम को तबाह करना सब्र आज़मा मुज़ाकरात करने से कहीं ज़्यादा आसान है, और ऐसा लगता है कि यह वो अंदाज़ है जो पायदार इस्तेहकाम के बजाय महज वक्ती तस्कीन पर तोजा मरकूज करता है, जबकि मज़ाकिरात नाकामी के दहाने पर हैं या हाय पर हैं। इसराइल की जानिब से लबनान में मुसलसल हमलों की वजह से इलाकाई सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। उसके नतीजे में जानी नुकसानात बढ़ रहे हैं, और ये ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी को महमीज देने का काम कर रहे हैं। तेहरान ने इस बात की तस्दीक की है कि लुबनान और उसके इत्तेहादी जंग बंदी के मुआहदे में ताकत के तवाज़ुन का हिस्सा हैं, और अगर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बराकस इसराइल पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता और अपनी सलामती के नाम पर फौजी कार्रवाई जारी रखने पर बज़द है। जंग के दायरा कार की वजाहत में पाया जाने वाला ये फ़र्क, जिसमें अमेरिका लुबनान को मुआहदे से अलग समझता है, एक ऐसा खला बन गया है जिसने तशद्दुद को बगैर किसी कंट्रोल के जारी रहने का मौका फराहम कर दिया है। आलमी मजमत के बावजूद ऐसा लगता है कि ये आग इस कदर फैल रही है कि बड़ी ताकतों के दरमियान होने वाले मुआहदे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। कशीदगी की शिद्दत में इजाफे की
ایک اور علامت امریکہ کی مسلسل فوجی نقل و حرکت ہے جو مشرق وسطی میں اپنی افواج بھیج رہا ہے۔ ان میں اے 10 حملہ آور طیارے اور F-15 F-35 جیسے لڑاکا طیارے کامل ہیں۔ میرے نزدیک یہ محض دفاعی اقدام نہیں ہے جیسا کہ دعوی کیا جا رہا ہے، بلکہ واشنگٹن ایک مکمل جنگ کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، خاص طور پر ایران کی فضائی حدود میں امریکی لڑاکا طیارے کے گرائے جانے کے واقعے کے بعد، جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ خطرہ ہر لمحہ موجود ہے۔ اے 10 طیاروں کی موجودگی، جو خاص طور پر زمینی حملوں کے لیے مشہور ہیں، اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ امریکہ پہلے سے زیادہ سخت کارروائی کی تیاری کر رہا ہے، یا کم از کم یہ تصویراتی دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ کاغذ پر معاہدے کے باوجود فوجی برتری انہی کے پاس ہے۔ جب ہتھیار اور افواج اس طرح مسلسل لائے جا رہے ہوں تو مذاکرات کی کامیابی کے امکانات انتہائی کم ہو جاتے ہیں۔ سر پر بندوق رکھ کر بات چیت کرنے کا طریقہ سوشل میڈیا پوسٹس میں تو اچھا لگ سکتا ہے، لیکن عموماً اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی حقیقی معنوں میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ فوجی میدان کے علاوہ سب سے تشویشناک تصویراتی مقام آبنائے ہرمز اسٹریٹ آف ہارمز ہے، جسے ایران طاقت کے حصول کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بحری راستوں پر کنٹرول بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ تیل بردار بحری جہازوں سے فیس وصول کرنا، سامان کی سخت تلاشی، یا ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے ادائیگی کی تجویز، چونکہ اس راستے سے دنیا کی توانائی کا 5واں حصہ گزرتا ہے۔ اس لیے ایران کی ذرا سی جنبش بھی عالمی معیشت پر فوری اثر ڈالتی ہے۔ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ایک تصویراتی جوابی کارروائی ہے، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ ان کے پاس اب بھی آخری پتہ موجود ہے۔ یہ اقدامات نہ صرف تیل کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں، بلکہ یہ اس حقیقت کی بھی عکاسی کرتے ہیں کہ جدید جنگ مکمل طور پر توانائی کے راستوں اور عالمی مالیات تک پھیل چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تجارت کا وہ کھیل جس میں کوئی خود کو ماہر سمجھتا تھا، اب اسے ایسے قواعد کے ساتھ جوابی کارروائی کا سامنا ہے جس کی توقع نہیں تھی، اور اس بار یہ محض فون کی اسکرین کے ذریعے ٹیرف لگانے کے اعلان پر ختم نہیں ہوگا۔ باہر پھیلے ہوئے اس بحران کے دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ خود امریکہ کے اندر بھی ایک سیاسی طوفان اٹھ رہا ہے جو بیرونی جنگ سے کم طاقتور نہیں ہے۔ حالیہ سروے بتاتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت ریکارڈ حد تک گر گئی ہے کیونکہ عوام جنگ کے اثرات، مہنگائی اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نالاں ہیں۔ بہت سے لوگ ایران کے ساتھ جنگ کے فائدے اور نقصان پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور جنگ کے خلاف احتجاج کی لہر مسلسل بڑھ رہی ہے جو وائٹ ہاؤس کے لیے براہ راست دباؤ بن چکی ہے۔ یہ صورتحال آنے والے وسط مدتی انتخابات مڈ ٹرم الیکشنز میں طاقت کے توازن کو بدل سکتی ہے، جہاں ڈیموکریٹس کے پاس ایوان نمائندگان کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے زیادہ مواقع نظر آتے ہیں۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اندرونی بے چینی کسی بھی لیڈر کے استحکام پر اتنا ہی گہرا اثر ڈال سکتی ہے جتنا کہ میدانی جنگ میں ہونے والا کوئی دھماکہ۔ کاش کہ اس سے ایک مستحکم اسٹیبل جینیس کی ذہانت کو اس حقیقت سے بھی چیلنج کیا جاتا کہ امریکی عوام محض پروپیگنڈا بیانات سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ اسی دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان تعلقات میں بھی دراڑیں واضح ہونے لگی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو
نیٹو کے خلاف اپنی ناراضگی کا کھلے عام اظہار کیا ہے، جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ انہوں نے بحران کے دوران امریکہ کا بھرپور ساتھ نہیں دیا۔ اگرچہ نیٹو کا دعوی ہے کہ انہوں نے فوجی اڈوں اور فضائی حدود کی فراہمی کے ذریعے مدد کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ توقعات کے اس فرق کو دور کرنا مشکل ہے۔ صرف یورپ ہی نہیں بلکہ آسٹریلیا نے بھی امریکہ کے فوجی فیصلوں پر تشویش کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے، جو عالمی معیشت میں عدم استحکام کا باعث بن رہے ہیں۔ جب مفادات اور اعتماد متزلزل ہونے لگے تو مغربی اتحاد کی یکجہتی کمزور پڑ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ ممالک اب دوسرے مقتدر ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے اور اپنے خطرات کو بانٹنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پرانے اتحادیوں سے سیکیورٹی کے بدلے بل وصول کرنا کسی پرائیویٹ کلب میں ایک بہترین بزنس ڈیل کی طرح لگ سکتا ہے، لیکن یہ امریکہ فرسٹ کو امریکہ الون امریکہ منا الون میں تبدیل کر رہا ہے۔ ان اثرات نے ناگزیر طور پر عالمی اقتصادی استحکام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ خاص طور پر آبنائے ہرمز کے گرد توانائی کی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال نے فوری طور پر تیل کی قیمتوں پر اثر ڈالا ہے۔ اگرچہ جنگ بندی کی خبروں سے مارکیٹ میں وقتی طور پر بہتری آئی، لیکن میں ماہرین کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ محض ایک عارضی وقفہ ہے یا بحث قیمتوں کا تنازع کی بنیادی وجوہات اب بھی موجود ہیں۔ وہ ممالک جو توانائی کی درآمد پر منحصر ہیں، وہ بڑھتی ہوئی لاگت اور مہنگائی کے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایشیا کے کئی ممالک اب طویل مدتی استحکام کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع یا نئے درآمدی ذرائع تلاش کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ جنگ ثابت کر رہی ہے کہ ایک مقام پر پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال پوری دنیا کی معیشت اور عالمی سپلائی چین کو کتنی بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ جو چیز زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے وہ ایران اور چین کا مالیاتی جنگ میں تعاون ہے، جہاں وہ امریکی ڈالر کے کردار کو کم کر کے توانائی کی تجارت کے لیے یوان کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد امریکہ کی مالیاتی طاقت کو چیلنج کرنا اور پابندیوں کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ اگرچہ یوان کو ابھی سرمایہ کاری کے کنٹرول اور شفافیت جیسے مسائل کا سامنا ہے، لیکن یہ رجحان پرانے مالیاتی نظام کے لیے خطرہ بن رہا ہے اور مستقبل میں ایک کثیر قطبی ملٹی پولر مالیاتی نظام کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ جدید دور کا میدانی جنگ صرف گولیوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس میں تجارت اور مالیاتی نظام بھی شامل ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ کاش کہ صرف یہ اعلان کر دینا کہ سب کچھ عظیم اور شاندار گریٹ اینڈ ونڈرفل ہے، عالمی مالیاتی نظام کے مسائل حل کر سکتا، تو ہمیں اس طرح ڈالر کی ساکھ گرنے کی فکر نہ ہوتی۔ مزید برآں مجھے ہتھیاروں کی دوڑ کا ایک تشویشناک سایہ بھی نظر آ رہا ہے، جہاں ایسی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یورپی یونین اپنی ایٹمی صلاحیتوں کو بڑھانے پر غور کر رہی ہے تاکہ بڑی طاقتوں پر انحصار کم کیا جا سکے۔ اسی دوران شمالی کوریا بھی اپنی فوجی طاقت دکھانے اور دنیا کو تصویراتی پیغام دینے کے لیے میزائل تجربات جاری رکھے ہوئے ہے۔ دنیا بھر میں مشرقی وسطی سے لے کر یورپ اور مشرقی ایشیا تک پھیلی ہوئی یہ کشیدگی بڑے پیمانے پر تصادم کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا رہی ہے۔ اگر کوئی مؤثر بین الاقوامی تعاون کا نظام موجود نہ ہوا تو ہمیں عدم اعتماد اور ہتھیاروں کے ذخیرے کے ایک ایسے چکر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بدتر ہوتا جائے گا۔ امید ہے کہ توجہ حاصل کرنے کے لیے
टेली विजन स्क्रीनों पर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किसी दिन गलती से जंग का बटन नहीं दबा देगा। तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद मेरा नतीजा यह है, पता क्या तजा है, कि माजी में होने वाला जंग बंदी का मुआहदा महज एक मुख्तसर वक्फा था, जबकि तूफान अब भी सिर पर मंडला रहा है। सियासत और सलामती के हवाले से पाया जाने वाला गहरा आदम अतमाद अब भी हल तलब है और किसी भी वक्त दोबारा फूट सकता है। आज की दुनिया जंग और अमन के दरमियान एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां सिर्फ एक फैसला तारीख का रख बदल सकता है। जिस सूरत हाल का हम सामना कर रहे हैं खुद क्या माज वक्ती बहरान नहीं है, बल्कि ये आलमी निज़ाम की एक ऐसी तब्दीली है जिसमें अमेरिका को हर तरफ से चैलेंज का सामना है। तमाम इशारे यही बता रहे हैं कि हम एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं, जहां ताकत का तवाज़ुन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि क्या नाकाबिल क़यास पॉलिसी, अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी वाकई दुनिया को महफूज बनाएगी, या यह महज अपनी ताकत दिखाने के लिए आग में मजीद ईंधन डालने के मुतरादिफ साबित होगी।